السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو فرانس میں پیدا ہونے والے آرش درمبرش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک ایسا نوجوان جس نے ایک نیکی کے ساتھ ایسا ایوارڈ حاصل کر لیا جو رہتی دنیا تک اس کا نام روشن کرے گا، اور اسے 100 تھنکر آف دی ورلڈ میں شامل کر لیا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت موصول ہو سکیں۔ تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آرش درمبرش کے والدین ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران میں انقلاب شروع ہوا تو وہ لوگ بھاگ کر فرانس آ گئے۔ آرش 25 جولائی 1979 کو پیرس میں پیدا ہوا۔ یہ پیدائشی فرنچ تھا۔ ہجرت یا نقل مکانی میں بے شمار نفسیاتی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آرش درم بچپن میں ان مسائل کا شکار رہا۔ والدین نے بے روزگاری بھی بھگتی، بیماریاں بھی دیکھیں اور بھوک بھی سہی۔ آرش نے بچپن میں بارہا دیکھا یہ لوگ بھوکے سو رہے تھے جبکہ ہمسائے تیار خوراک کچرا گھروں میں پھینک دیتے تھے۔ آرش کے والد بعض اوقات بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے، جبکہ والدہ کو دوسرے گھروں میں صفائی کرنا پڑتی تھی۔ عرش نے بچپن میں ہی کام شروع کر دیا تھا۔ یہ محنتی تھا، چنانچہ زندگی میں ترقی کرتا چلا گیا۔ یہ وکیل بنا، وکالت میں نام پیدا کیا اور بعد ازاں سیاست میں آ گیا۔ یہ پیرس کا سٹی کونسلر منتخب ہو گیا۔ عارش کا بچپن محرومی میں گزرا تھا، لہذا یہ جب پیرس میں خوراک ضائع ہوتے دیکھتا تو اسے بہت افسوس ہوتا تھا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 2015 میں فرانس تیار خوراک ضائع کرنے والے ملکوں میں سب سے پہلے نمبر پر تھا، یعنی خوراک جو کھانے کے قابل ہو وہ ضائع کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی وجوہات بھی بہت دلچسپ تھیں۔ فرنچ کھانے میں دنیا کے محتاط ترین اور صاف ترین لوگ ہیں۔ آپ ان کی نفسیات ملاحظہ کیجئے۔ کٹلری کا لفظ بھی فرنچ زبان سے نکلا تھا۔ کٹلری چھری، کانٹا، چمچ کا استعمال مصر میں شروع ہوا۔ بعض حکمرانوں نے استنبول میں اسے اشرافیہ کی زندگی کا حصہ بنایا اور یہ بعد ازاں یونان کے ذریعے یورپ میں داخل ہو گیا۔ برطانیہ میں 17ویں صدی میں کٹلری کا پہلا کارخانہ لگا اور یہ دنیا میں ٹیبل مینر شروع ہو گئے۔ ٹیبل مینر مطلب کہ کھانے کے آداب کے بے شمار فوائد سامنے آئے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا۔ وہ نقصان کھانے کا ضیاع تھا۔ یورپ میں لوگوں نے یہ سمجھا شروع کر دیا تھا کہ اگر ایک بار میز پر کھانا آ گیا تو دوسری بار استعمال کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا یہ لوگ بچ جانے والے کھانے کو ضائع کر دیتے۔ فرانس اس معاملے میں یورپ سے بھی آگے تھا۔ فرنچ لوگ ہر سال 8 ملین ٹن تیار شدہ کھانا ضائع کرتا تھا۔ پورے یورپ میں 89 ملین ٹن، جبکہ دنیا میں 1 ارب 35 کروڑ ٹن تیار خوراک ضائع کر دی جاتی تھی۔ فرانس میں روایت تھی کہ ریسٹورنٹ میں جو کھانا میز پر سرو کر دیا گیا، گاہک نے اگر وہ نہیں کھایا یا اس کا کوئی حصہ بچ گیا تو وہ عملہ گاہک کے اٹھنے کے بعد کھانا کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا۔ سٹورز میں بھی زائد معیار خوراک ضائع کر دی جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ٹرینڈ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ لوگ ریسٹورنٹ میں اپنا بچا کھانا پالتو جانوروں کے لیے پیک کر لیتے۔ وہ پیکنگ اس زمانے میں ڈوگی بیگ کہلاتی تھی۔ یہ ٹرینڈ 1980 کی دہائی تک چلتا رہا، مگر پھر لوگوں نے یہ بھی ترک کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ چیپ لگتا ہے کہ اپنا کھانا بچا ہوا کھانا پیک کرائیں اور ساتھ لے کر پھرتے رہیں۔ عرش درم خوراک کا یہ ضیاع بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ فرانس میں 35 لاکھ لوگ خوراک کے لیے حکومت کے محتاج ہیں، لیکن لوگ کچرے کی ٹوکری میں خوراک نکال کر کھاتے ہیں اور دوسری طرف ٹنوں کے حساب سے تیار شدہ خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جنوری 2015 میں خوراک کے ضیاع رکوانے کے لیے دستخطی مہم شروع کی اور 4 ماہ میں 2 لاکھ دستخط حاصل کر لیے۔ یہ ایشو اس کے بعد اسمبلی میں گیا اور اسمبلی نے 22 مئی 2015 کو بل پاس کر دیا۔ فروری 2016 میں فرانس کی سینٹ میں بھی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس بل کے مطابق ملک بھر کی کوئی بھی ایسی مارکیٹ جس کا رقبہ 400 مربع میٹر سے زائد ہوگا وہ کسی قسم کی خوراک کو ضائع نہیں کرے گی۔ سپر مارکیٹ اضافی خوراک مستحق لوگوں تک پہنچائے گی، جانوروں کو استعمال میں دے گی یا پھر اسے کھاد بنانے والے اداروں کے حوالے کر دے گی، لیکن اسے ضائع نہیں کرے گی۔ حکومت نے قانون بنا دیا، تعلیمی اداروں میں بچوں کی خوراک کا بہتر استعمال اور خوراک کو ضائع کرنے سے بچانے کے طریقے بھی سکھائے جانے لگے۔
تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر خوراک کو محفوظ رکھیں، یہ اسے ضائع نہ کریں۔ یہ بل ایک انقلاب ثابت ہوا اور فرانس میں خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کا باقاعدہ تحریک چل پڑی۔ فارن میگزین نے اسے سوشل اویئرنیس کا سارا کریڈٹ آرش کو دیا اور اسے 100 تھنکر آف دی ورلڈ میں شامل کر لیا۔ آرش کی اس معمولی سی کوشش سے فرانس دنیا میں سب سے زیادہ خوراک ضائع کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکل کر کم کھانا ضائع کرنے والے ملکوں میں آ گیا۔ ایک شخص کو سوچ بہت بڑا انقلاب بن گئی۔ یہ انقلاب اب پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یورپ کے بے شمار ملکوں میں ریسٹورنٹ اب گاہکوں کو اس کی ضرورت سے زیادہ کھانا سرو ہی نہیں کرتے۔ گاہک اگر میز پر کھانا چھوڑ دے تو دیکھنے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور 3 یورپی ملکوں میں گاہکوں کو اضافی کھانے پر جرمانہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک نوجوان کی کہانی جس نے اپنے چھوٹے سے کام سے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔